آج کے دن یعنی 19 اگست 1745 عیسوی کو کارس کی لڑائی لڑی گئی۔ کارس کی لڑائی عثمانی اور ایرانی جنگ کی آخری بڑی مصروفیت تھی۔ ایرانی فوج کی کمان نادر شاہ کے ہاتھ تھی۔ اس جنگ کے نتیجے میں عثمانی فوج کی مکمل اور سراسر تباہی ہوئی۔ یہ نادر شاہ کی عظیم فوجی فتوحات میں آخری کامیابی بھی تھی۔ یہ لڑائی 10 دن کے عرصے میں لڑی گئی تھی، جس میں پہلے ہی دن عثمانی میدان سے بھاگتے ہوئے دیکھے گئے۔ اس کے بعد عثمانی فوج کی آخری تباہی تک ناکہ بندی اور تعاقب کا سلسلہ جاری رہا۔ موصل کے قریب شکست کی شدت سے عثمانی نادر شاہ سے کہیں زیادہ کمزور پوزیشن کے ساتھ بات چیت کرنے پر مجبور ہو گئے۔ آج کے دن 1946 عیسوی کو ولیم جیفرسن کلنٹن کی پیدائش ہوئی۔ ولیم جیفرسن کلنٹن، جن کو بل کلنٹن کے نام سے جانا جاتا ہے، بل کلنٹن ایک امریکی وکیل اور سیاستدان ہیں جنہوں نے 1993 عیسوی سے لے کر 2001 عیسوی تک ریاستہائے متحدہ امریکہ کے 42ویں صدر کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ بل کلنٹن 1992 عیسوی میں ریپبلکن مخالف جارج ایچ ڈبلیو بش کو شکست دے کر صدر منتخب ہوئے تھے۔ بل کلنٹن 46 سال کی عمر میں تاریخ کے تیسرے کم عمر ترین صدر بنے۔ صدارت سے قبل بل کلنٹن نے آرکانکس کے گورنر اور اٹارنی جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دیں۔ ڈیموکریٹک پارٹی کے رکن بل کلنٹن نیو ڈیموکریٹک کے نام سے جانے جاتے تھے اور ان کی بہت سی پالیسیاں سیاسی فلسفہ کی عکاسی کرتی ہیں۔ بل کلنٹن نے اسرائیل اور فلسطین کے درمیان امن قائم کیا اور یاسر عرفات کو امن پر نوبل انعام بھی ملا، لیکن مذاکرات ٹوٹ گئے۔ بل کلنٹن نے بوسنیا کی بھی مدد کی تھی جب سربیا نے قبضہ کیا اور سربیا کی آرمی مسلمانوں کو ختم کر رہی تھی، تو بل کلنٹن نے بوسنیا کو سربیا سے بچایا۔ بل کلنٹن سابق سیکرٹری مملکت، سابق امریکی سینیٹر اور صدر کے لیے 2 بار کی امیدوار ہلیری کلنٹن کے شوہر بھی ہیں۔ ان کی بیوی اور انہوں نے وائٹ ہاؤس میں پہلی بار سرکاری طور پر عید بھی منائی۔ 20 جنوری 2001 عیسوی میں صدر جارج ڈبلیو بش نے ڈیموکریٹک پارٹی کے کارکن کو الیکشن میں شکست دی اور جارج ڈبلیو بش امریکہ کے صدر منتخب ہوئے۔ آج کے دن 1662 عیسوی کو بلیز پاسکل کا انتقال ہوا۔ بلیز پاسکل ایک فرانسیسی ریاضی دان، طبیعیات دان، موجد، مصنف اور کیتھولک مذہبی ماہر تھا۔ 1642 عیسوی میں جب وہ 9 عمر ہی تھا، اس نے حساب کتابنے والی مشینوں پر کچھ علمی کام کا آغاز کیا۔ 3 سال کی کوشش اور پروٹوٹائپ کے بعد اس نے 10 سالوں میں 20 تیار شدہ مشینیں، جسے پاسکل کے کیلکولیٹر بھی کہا جاتا ہے، بنائیں۔ اسے مکینیکل کیلکولیٹر کے پہلے 2 موجدوں میں سے ایک کے طور پر مانا جاتا ہے۔ پاسکل ایک اہم ریاضی دان بھی تھا جس نے تحقیق کے 2 بڑے نئے شعبے بنانے میں مدد کی تھی۔ اس نے 16 سال کی عمر میں تخمینی ہندسی کے موضوع پر ایک اہم مقالہ لکھا تھا اور بعد میں پیری ڈی فیرمیٹ کے ساتھ امکانی تھیوری پر خط لکھا، جس نے جدید معاشیات کی ترقی کو مضبوطی سے متاثر کیا۔ پاسکل کے نتائج قبول کیے جانے سے پہلے بہت سے تنازعات کا سبب بھی بنے۔ 1646 عیسوی میں اس نے اور اس کی بہن جیکولین نے کیتھولک کی مذہبی تحریک کے ساتھ کام شروع کیا۔ 1654 عیسوی کے آخر میں ایک مذہبی تجربے کے بعد اس نے فلسفہ اور الہیات پر اثر انگیز کام لکھنا شروع کیا۔ اسی دوران اس پر بدعت کے الزام بھی لگے۔ پاسکل ساری زندگی کمزور صحت میں تھا، خاص طور پر 18 سال کی عمر کے بعد۔ اس کی 39ویں سالگرہ کے صرف 2 ماہ بعد اس کا انتقال ہو گیا۔